باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے چھٹا سبق۔ دیکھیے ماشاءاللہ سے چھٹا سبق اب ہم نے شروع کر دیا ہے، حدث اور خبث۔ آج ہم حدث اور خبث کے بارے میں بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طہارت وہ ہے، طہارت یعنی ہوتا ہے پاکیزگی، ٹھیک ہے۔ ایک طہارت وہ ہے جس میں نیت ضروری ہے، جیسے وضو، غسل، تیمم وغیرہ۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً الی اللہ۔ غسل بھی کرتے ہیں، تیمم کرتے ہیں تو اس میں بھی قربتاً الی اللہ کی نیت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر بغیر وضو کی نیت کے ہاتھ یا منہ دھو لیا جائے یا بغیر غسل کی نیت کے کوئی نہا لے تو نہ وضو ہوگا اور نہ غسل ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی وضو میں، غسل میں، دونوں میں کیا ہے، بلکہ تیمم میں بھی کیا ہے، نیت کی ضرورت ہے۔ اگر نیت کے بغیر کسی نے ایسا کوئی کام انجام دیا تو پھر اس کا نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا۔ دوسری طہارت وہ ہے جس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے کپڑا پاک کرنا، بدن پاک کرنا وغیرہ۔ جیسے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک کپڑا نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرنے کے لیے کوئی دعا ہوتی، نہ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ صرف آپ کیا کریں گے، کپڑا پاک کرنے کے لیے پانی سے پاک کیا، پاک ہو گیا۔ بدن پاک کیا، پاک کرنا ہے اس کو، پانی گرایا، پاک ہو گیا۔ صرف آپ کو ان چیزوں میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، قربتاً الی اللہ کی ان میں ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ کیا لکھا ہوا ہے، لہٰذا اگر کسی شخص کا بدن نجس ہو گیا ہو اور وہ ندی میں گر پڑے یا کوئی برتن تالاب میں گر جائے اور اس میں کوئی لگی ہوئی نجاست دور ہو جائے تو وہ خود بخود پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے، اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، کوئی برتن نجس ہو گیا اور وہ تالاب میں یا ندی میں گر گیا اور نجاست اس کے اوپر سے ہٹ گئی تو خود بخود پاک ہو جائے گا۔ ہمیں پھر اس کو نکال کے اس کو پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دریا کا پانی کیا ہوتا ہے، پاک کر دیتا ہے دوسری چیزوں کو۔ اسی طرح اگر نجس کپڑا آنگن میں پڑا ہو، ڈوری پر پھیلا ہو اور اس طرح بارش ہو کہ اس میں لگی ہوئی نجاست دور ہو جائے تو اگرچہ پاک کرنے کی نیت نہیں کی گئی ہو اس کے باوجود وہ پاک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے ڈوری پر کپڑا پھیلایا اور بارش ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں نجاست لگی ہوئی تھی اور وہ بارش کے پانی کی وجہ سے وہ ساری نجاست دور ہو جائے تو آپ کو پاک کرنے کی نیت نہیں کرنی ہے، وہ خود بخود پاک ہو جائے گا۔ جن نجاستوں کی طہارت نیت کے بغیر نہیں ہوتی ان کو حدث کہا جاتا ہے، جیسے سونا یا پیشاب کرنا۔ ان سے پیدا ہونے والی نجاست وضو جیسی نیت والی طہارت کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ جن نجاستوں کی طہارت نیت کے بغیر ہو سکتی ہے ان کو خبث کہتے ہیں، جیسے خون، ٹھیک ہے۔ دیکھیے آپ دھیان دیجیے گا کہ جس کی طہارت نیت کے بغیر نہیں ہوگی اس کو حدث کہیں گے، اور جس کی طہارت، جن نجاست کی طہارت نیت کے بغیر ہو سکتی ہے اس کو خبث کہتے ہیں۔ جیسے خون ہے، اگر خون ہمارے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے تو کیا اس کو پاک کرنے کے لیے نیت کرنی پڑے گی؟ نہیں، نیت نہیں کرنی پڑے گی۔ کپڑے میں خون لگا ہے تو کیا اس کو پاک کرنے کے لیے نیت کرنی پڑے گی؟ نہیں، نیت نہیں کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ حدث کی دو قسمیں ہیں، حدث اکبر، جس حدث کے بعد غسل کرنا ہوتا ہے اسے حدث اکبر کہتے ہیں۔ حدث اصغر، جس حدث کے بعد وضو کرنا ہوتا ہے اسے حدث اصغر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جیسے حدث اصغر میں کیا ہے، اگر کوئی واش روم گیا ہے، کسی نے پیشاب کر دیا تو کیا ہے، اگر وہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے یا نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا ہوگا، وضو کرنا ہوگا۔